یہ بچوں اب اس یونٹ نمبر 9 کا ہم اگلا حصہ دیکھتے ہیں، یعنی 9.1 کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ بیرونی نقطہ سے دائرے پر کھینچے گئے دو مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ اگر ایک دائرہ ہے، بیرونی نقطہ کوئی ایک لے کے اگر اس سے ہم دائرے کے اوپر مماس کھینچیں تو یہ دیکھیں یہ پی اے اور پی بی، وہ کہتا ہے دونوں کی لمبائیاں جو ہیں وہ برابر ہوں گی۔ اگر پی اور پی بی ایک بیرونی نقطہ پی، بیرونی دیکھیں دائرے کے یا تو دائرے کے اندر نقاط ہوتے ہیں یا اس کے محیط کے اوپر نقاط ہوتے ہیں، جو اس سے باہر ہوں گے اس کو بیرونی نقطہ کہیں گے۔ کوئی سا بیرونی نقطہ لے لیا گیا پی، اس سے پھر دائرے کے محیط کو چھوتا ہوا، یعنی ایک نقطہ پر چھوتا ہوا ایک خط ڈرا کیا، ادھر ہو گیا، اور اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی اگر ڈرا کریں گے تو یہ دوسرا مماس، لیکن دیکھیں وہ ایک ہی نقطہ پر چھو کے گزر رہا ہے تو وہ مماس کہلائے گا۔ اچھا وہ کہتا ہے یہ ایک بیرونی نقطہ پی سے ایک دائرے پر کھینچے گئے دو مماس ہیں جن کا مرکز کیا ہے، جس کا مرکز او ہے۔ کس کا مرکز؟ دائرے کا مرکز او ہے، جہاں اے اور بی جو ہیں وہ رابطے کے تماسی نقاط ہیں۔ تماس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹھیک ہے، مماس چھو کر گزرنے والی لکیر ہوتی ہے، اور تماس کیا ہوتا ہے؟ چھونا، یعنی تماسی نقاط کا مطلب ہوگا چھونے کے نقاط، یعنی یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ مماس چھو کر گزرے گا اے اور بی، تو پھر اس حساب سے وہ کہتا ہے میئر پی بی، یعنی اس بیرونی نقطے سے نقطہ تماس تک کا یہ والا فاصلہ اور اسی طرح یہ والا فاصلہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے، میئر پی اے برابر میئر پی بی، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ایک مثال دے دیا ہے، ایک ماہر تعمیرات ہے، آرکیٹیکٹ، اس نے ایک عمارت پر ایک دائروی گنبد بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جیسے مساجد کے اوپر بھی گنبد بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی عمارت ہے، آپ کو وہ یہ تو نہیں پتہ کون سی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا دائروی گنبد ہے اوپر دائرے کی شکل میں، جس کا رداس، اب جب بھی دائرے کی بات ہوگی تو وہاں رداس کی بات ضرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ مرکز سے اس کے محیط تک کا فاصلہ رداس کہلائے گا۔ اس کا رداس کتنا ہے؟ 5 میٹر ہے۔ گنبد کے مرکز سے روشنی کا راڈ 12 میٹر دور نصب کیا گیا، یعنی گنبد کا جو مرکز ہے، یہ انہوں نے بنائی ہے ڈائیگرام، یہ ہے دائروی گنبد، یہ اس کا کیا ہے؟ رداس 5 میٹر، اور اسی طرح ادھر اس سے وہ کہتا ہے کتنے فاصلے پر؟ 12 میٹر۔ اب کہاں سے؟ مرکز سے، یہ نقطہ او سے، یعنی مرکز سے فاصلے 12 میٹر فاصلے پر ایک نقطہ ہے، اس کو یہاں پہ پی کہہ دیا گیا ہے۔ وہ کتنا فاصلہ ہے جی؟ اور پی کے درمیان 12 میٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں پہ ایک روشنی کا وہ کہتا ہے راڈ لگا دیا گیا ہے، اس کو سہارا دینے والی جو تاریں ہیں وہ گنبد کے ساتھ منسلک کی گئی ہیں، جو گنبد کو دو نقاط پر چھو رہی ہیں، یعنی اے پی ایک، یعنی پی سے اے تک اور پی سے بی تک یہ دو تاریں ہیں جو گنبد کو دو نقاط پر چھو رہی ہیں۔ ہم نے ہر تار کی لمبائی بتانی ہے۔ اب اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں اور ادھر سے اس کو دیکھیں، اس دائرے کو اور یہ اس کو، تو یہ دیکھیں یہ دونوں ایک جیسی دکھائی دے رہی ہیں کسی حد تک، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب کہ ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا تھا کہ بیرونی نقطہ سے دائرے پر کھینچے گئے دو مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی انہی دو مماس کی، کیونکہ نقطہ باہر سے ایک ہی ہے تو دو مماس ہی ہیں، تو انہی کو ہم نے کسی ایک کی لمبائی اگر معلوم کر لی تو ہمیں دوسرے کی بھی معلوم ہو جائے گی، وہ آٹومیٹیکلی اس کے برابر ہوگا۔ فرض کریں دو مماس یعنی کہ تاریں جو ہیں وہ پی اے اور پی بی، نقطہ پی جو ہے وہ راڈ پر دائرے کے گنبد سے محیط پر کھینچے گئے خطوط ہیں، ٹھیک ہے، کھینچے گئے ہیں۔ اچھا یہاں سے او پی اس نے ہمیں دے دیا، وہ کتنا 12 میٹر، اور اسی طرح او اے یا او بی جو بھی اس کا لے لیں وہ کیا ہے؟ رداس ہے، اور دونوں کی لمبائیاں کتنی ہیں؟ 5 میٹر 5 میٹر۔ اب اگر اتنی ڈائیگرام کو ہم دیکھیں، او پی اے کو دیکھ لیں یا او بی پی کو دیکھ لیں، دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک یہ مثلث بن جاتی ہے اور اسی طرح ایک یہ، یہاں پہ بھی کیا 90 ڈگری کا زاویہ اے کون سا ہے؟ وہ بھی 90 ڈگری کا ہے، زاویہ بی کون سا ہے؟ وہ بھی 90 ڈگری کا ہے۔ وہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ مماس اور رداسی قطع کا آپس میں زاویہ کتنا ہوگا؟ 90 ڈگری، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ فیثاغورس لگ جائے گا۔ اگر ہم اس ڈائیگرام کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو میئر دیکھیں یہ ہمارا کیا ہو جائے گا، یہ اس حساب سے اس ڈائیگرام کو ہمیں دوسری شکل میں دیکھنا ہوگا تھوڑا، یعنی جیسے فرض کر لیں کہ ہم نے یوں گھما کے دیکھ لیا اس کو، تو گھمانے کے بعد اب ذرا دیکھیں یہ کیا ہے، یہ اس کا ہو گیا قاعدہ، یہ ہو جائے گا عمود، اور یہ ہو جائے گا اس کا وتر، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس فارمولا کیا بن جائے گا؟ وتر کا مربع برابر ہے قاعدہ کا مربع جمع عمود کا مربع، ٹھیک ہے۔ اسی کے اکارڈنگ ہم چلیں گے۔ وتر ہمارا او پی ہے تو اس کے 12 کا اسکوائر جمع او اے ہمارا کتنا ہے، یعنی عمود ہمارا کتنا ہے 5 میٹر، اور اس جمع پھر یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔
12 اسکوائر آپ کو پتہ ہے 144 اور یہ 25. اب یہ ادھر جمع ہو رہا ہے، دوسری طرف جا کے یہ مائنس ہو جائے گا، اور مائنس ہو جانے پر پھر یہ ہمارے پاس حاصل جو ہوا 119. لیکن ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ ہمیں اے پی معلوم کرنا ہے. اے پی معلوم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس کا اسکوائر روٹ لے لیا. اسکوائر روٹ لینے سے ہمارے پاس ویلیو 10.91، مطلب کہ اب ہمارا جو مماس ہے، یا یوں کہہ لے کہ تار کی لمبائی جو ہے وہ کتنا ہے 10.91. ایک تار اگر اے پی ہے تو دوسری تار کتنی تھی، بی پی تھی، تو اس کی بھی لمبائی، دونوں تاروں کی لمبائی برابر آئے گی. اس کے بعد آگے پھر وہ کہہ رہا ہے کچھ زندگی کی مثالیں ہیں کہ ایک روشنی کا کھمبا ایک دائرہوی باغ کے باہر ایک نقطہ پر نصب ہے. روشنی کے کھمبے سے دائرہوی باغ کے کنارے 2 راستے اس طرح بنائے گئے ہیں جو صرف باغ کو مس کرتے ہیں، اور یہ راستے دائرے کے مماس کو ظاہر کرتے ہیں. یہ میں نے تھوڑا سا ویسے بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اگر فرض کر لیں وہ باغ ہے دائرہوی شکل کا، اور یہ دور کر کے ایک روشنی کا کھمبا ہے، اور اس کو وہ اس نے کیا کہا ہے کہ وہ اس کو جا کے روشنی دائرے کنارے 2 راستے بنا دیے. ایک یہ راستہ ہے، اور یہ ایک ہی کھمبے سے ان 2 راستوں کو روشنی دی گئی ہے. تو وہ ایک راستہ جو ہے پی، اگر ہم اس کو کھمبے کو پی کہہ دیں تو پی اے، اور ادھر سے پی بی. تو یہ اس کی ڈائیگرام بنانے کی کوشش کی. اس طریقے سے وہ روشنی کا کھمبا جو ہے وہ اس باغ کے 2 راستوں کو روشنی دے گا. ایک ہی کھمبا ہوگا لیکن روشنی 2 راستوں کو دے دے گا. پھر آگے ہے ایک سیکیورٹی کیمرہ اس طرح لگایا گیا کہ وہ محدود دائرہوی علاقے کی نگرانی کرتا ہے. بصری خطوط صرف علاقے کی حد کو مس کرتے ہیں. اس کی بھی ڈائیگرام ہم نے کچھ اس طرح کی بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ فرض کر لیں یہ کیمرہ ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے سیکیورٹی کیمرہ. یہ کیا کر رہا ہے، اس نے ایک دائرے کی شکل میں اپنی وہ حصے کو کور کرے گا. بصری خطوط یعنی اگر کوئی یہاں سے اس کو دیکھ رہا ہے اوپر سے، مطلب اونچائی سے دیکھا جا رہا ہے، تو اب اونچے سے دیکھنے سے یہ دیکھیں یہ کیا ہوگا، ایک مماس یہاں بنے گا اور ایک مماس یہاں بنے گا. تو اس طریقے سے یہ مچھلی لکیلیں جو ہے وہ مماس بنا دیں، اور یہ اتنا ایریا جو ہے وہ کور کرے گا یہ کیمرہ جس کو وہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک دائرہوی خیمے کے باہر ایک کھونٹی سے 2 رسیاں کھینچ کر خیمے کے بنیادی دائرہ پر 2 نقاط سے باندھی جاتی ہیں. ہاں جی، یہ آپ نے دیکھا اکثر وہ کوئی بھی ایونٹ آرگنائز کرنے کے لیے، جیسے شادیوں وغیرہ کے لیے، تو وہ جو بنائے جاتے ہیں ٹینٹ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے نا، بعض اوقات اس کی جو اوپر چھت جو ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں تو اونچی ہوتی ہے گولائی کی شکل میں. اگر آپ اس کو لے لیں، یا آپ بالکل پورے کا پورا ہی خیمہ گولائی کی شکل والا اس کی گنبد کی شکل کا اگر لیں، تو اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی رسیاں جو ہیں کھونٹیاں، یعنی کھونٹی کے ساتھ جو رسیاں جو باندھی جائیں گی وہ کیا ہوں گی، خیمے کے بنیادی دائرہ پر 2 نقاط سے باندھی جاتی ہیں. آگے پھر دیکھیں جی، اگر 2 دائرے بیرونی طور پر مس کرتے ہوں تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ ان کے رداسوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیرونی طور پر مس کرنا 2 دائروں کا. ٹھیک ہے. اب میں اس وقت آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں. فرض کر لیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک دائرہ ہے، اور یہ میرے پاس بہت ہی چھوٹا سا دوسرا دائرہ ہے. یہ دونوں دائرے ایک دوسرے کو کیا ہے، بیرونی طور پر اگر مس کر رہے ہیں، یا ان ادر ورڈز کچھ اس طرح سا کر لیں. یہ دیکھیں تو یہ 2 دائرے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کہاں، بیرونی طور پر باہر سے مس کر رہے ہیں. تو اس کا مرکز یہ ہو جائے گا، اس کا مرکز، ان دونوں کا آپس میں اگر ہم فاصلہ، مرکز کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا وہ اصل میں کیا ہوگا، جو اس دائرے کا رداس ہوگا اور جو اس دائرے کا رداس ہوگا، ان دونوں کو آپس میں جمع کرنے سے حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھ لیں، یہ ایک دائرہ ہے اور یہ دوسرا دائرہ ہے. یہ بڑا دائرہ ہے، یہ چھوٹا دائرہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کر رہے ہیں. تو اب وہ کہہ رہا ہے ان کے مراکز کا فاصلہ، اگر اس کا مرکز او، ہم نے کہا تھا اس کا او ڈیش ہے، تو اس کا اور اس کا، ان دونوں کو اگر ہم جمع کریں تو ایکچولی وہ کیا ہوگا، رداس جو ہے دیکھیں اس کا رداس او پی، او ڈیش پی بن جائے گا، اس کا رداس او پی بن جائے گا. فرض کر لیں یہ 4 ہے سینٹی میٹر اور یہ 2 سینٹی میٹر ہے. 4 سینٹی میٹر جمع 2 سینٹی میٹر، 6 سینٹی میٹر ٹوٹل ان کا فاصلہ آ جائے گا. یہی چیز وہ یہاں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ او اور او ڈیش کے ساتھ 2 دائرے نقطہ پی پر بیرونی طور پر مس کر رہے ہیں. تو پی اور پی بالترتیب کیا ہو جائیں گے، ان کے رداس ہیں، اور ہمیں یعنی او سے اس کے مرکز سے اس کے مرکز تک کا فاصلہ جو ہے وہ کیسے ملے گا، او پی اس کا رداس جمع
اس کا رداس کرنے سے ہمیں فاصلہ مل جائے گا۔ مثال بھی دے دی ہے، دو دائروں کے رداس ہیں 4 سینٹی میٹر، فرض کر لیں یہ بڑا دائرہ 4 سینٹی میٹر یہ چھوٹا دائرہ 4 سینٹی میٹر، یہ 6 سینٹی میٹر کا ہے، تو وہی اوپر والی اسی کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ کہہ رہا ہے بیرونی طور پر مس کریں تو مراکز کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنا ہے، تو پھر وہی فارمولہ کیا ہے ہمارا کہ ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ ان کے رداسوں کا مجموعہ، تو 4 × 6 = 10 سینٹی میٹر۔ آگے آ جاتا ہے اگر دو دائرے اندرونی طور پر مس کرتے ہوں تو ان کا مرکز کا درمیانی فاصلہ ان کے رداسوں کے فرق کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں پہ تھا بیرونی طور پر، یہاں پہ ان ادر ورڈز یوں کہہ لیں کہ ایک بڑا دائرہ ہے اور ایک اس کے اندر چھوٹا دائرہ ہے، تو یعنی ایک بڑا آپ کے پاس کوئی کسی چیز کا گول ڈھکن ہو اور اس کے اندر آپ ایک چھوٹا ڈھکن ایک مسالے والے بڑے ڈبے کا ڈھکن اٹھا لیں اور ایک اسی طرح آپ کسی بوتل کا ڈھکن اٹھا کے اس کے اندر رکھ کے دیکھیں تو اس کی وہ بات کر رہا ہے اس طرح کی شکل کی، تو وہ کہتا ہے کہ پھر اس میں کیا ہوگا، رداسوں کا فرق ہوگا، جو وہ کہتا ہے کہ ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ دیکھیں، بڑے والے دائرے کا درمیانی مرکز کیا ہے، او ہے، اور چھوٹے والے دائرے کا مرکز کیا ہے، او ڈیش ہے، تو اب وہ کہتا ہے ان کا درمیانی فاصلہ کیسے ناپا جائے گا کہ جو یہ دیکھیں بڑے والے دائرے کا رداس کتنا ہو جائے گا پی او اور چھوٹے والے دائرے کا رداس کتنا ہو جائے گا پی او ڈیش، تو پی او میں سے پی او ڈیش کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس او ڈیش مل جاتا ہے، تو بس یہی اس کا فرق وہ کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں پی اور پی ڈیش بالترتیب ان کے رداس ہوں گے، تو میئر او پی مائنس میئر او ڈیش پی، او پی دیکھیں بڑا والا ہے اور او ڈیش پی چھوٹا والا ہے، بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس ان دونوں کے مراکز کا درمیانی فاصلہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک مثال آ گئی ہے، ایک اندرونی آرائشی دائرہ بیرونی گھڑی کی سطح کو اندرونی طور پر مس کرتا ہے، اگر بیرونی دائرے کا رداس 12 سینٹی میٹر ہو تو اور اندرونی دائرے کا رداس 7.5 ہو تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ، تو بالکل ایز اٹ از ہے کہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے بیرونی دائرے کا مماس، یعنی یہ اگر بیرونی دائرہ ہے تو اس کا رداس کہہ رہا ہے 12 سینٹی میٹر ہے اور اندرونی کا رداس کتنا ہے، یہ اندرونی کا رداس کتنا ہے یعنی او ڈیش پی کتنا بن گیا، وہ 7.5 ہے، تو اس کا فاصلہ بتانا ہے، بیرونی دائرے کا رداس 12 ہے، اندرونی کا یہ ہے، تو مراکز کا درمیانی فاصلہ بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کر دیا تو ہمارے پاس 4.5 سینٹی میٹر آ گیا۔ اگلی چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی بیس پہ ہمارے بہت سارے سوال حل ہونے ہیں۔ دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے